فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93، سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 یہ دورہ تفسیر القرآن کی کلاس ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے جا کر بتایا کہ ابا جان کی آنکھیں آپ کے یاد میں، آپ کے پیار میں رو رو کر جا چکی ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ساری بات چیت ہوئی اور آپ نے معاف بھی کر دیا، تو ارشاد فرمایا پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہ چلو اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، میری یہ قمیص لے جاؤ، یہ میری قمیص لے جا کر ابا جان کی آنکھوں پہ رکھ دو، یأتی بصیرا، تو ابا جان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے گھر بار کو لے کر پھر میرے پاس آ جاؤ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں روشن کر دیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تو اولیاء کرام کے تبرکات، اولیاء کرام کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں، اولیاء کرام کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں میں اسی طرح کی ایک روحانیت اور برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے وسیلے سے پھر اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرماتا ہے، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہی عطا فرمائی تھی یہ قمیص۔ بہرحال جن چیزوں کی نسبت اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہو جائے ان کی قدر و قیمت پھر بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح سورہ کاف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اس پہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پوچھا مولا کریم میں خضر کو کہاں ڈھونڈوں، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ نوناً میتاً، ایک بھنی ہوئی مچھلی لے لے، کھاتا جا، سفر کرتا جا۔ اور علامت اور نشانی کیا بتائی؟ علامت اور نشانی پہلے قرآن پاک نے تو یہ بتایا نا کہ دو سمندر جہاں آپس میں ملاقات کرتے ہیں، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خاص نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی وہ یہ تھی، بخاری شریف کی روایت میں حیث ینفخ فیہ الروح، کہ جہاں جا کے اس مردہ مچھلی میں جان پڑ جائے گی وہی میرے پیارے کا مقام ہوگا۔ حضرت خضر وہاں موجود نہیں تھے لیکن تاثیر اس جگہ کی ویسے ہی برقرار تھی، اسی لیے کہتے ہیں جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں اس جگہ کی قدر و قیمت، اس جگہ کی عظمت، اس جگہ کا مقام و مرتبہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ان کے موجودگی میں ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات پر جانے کی لاجک بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مہربانیاں فرماتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، بلکہ مردہ دل جو گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، اولیاء کے مزارات کے قریب جا کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان دلوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو صحابہ حاصل کرنے کے لڑ پڑتے تھے، لڑنے کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 3532 ہے کہ میرا بچہ ہے تو یہ بیمار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا، پانی کے اندر سرکار نے ہاتھ دھوئے، پانی کے اندر ہی ہاتھ دھوئے اور پھر اسی پانی کے اندر کلی کر دی۔ سرکار نے پانی لیا اور اس پانی کے اندر کلی کر دی۔ کلی کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا یہ پانی اس بچے کو پلاؤ۔ میرا اور آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ لعاب دہن کے کیا ہی کہنے۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن لگے ہوئے پانی کو جب وہ عورت کو پانی ملا تو حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو، مطلب برکت والا پانی ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لگ گئے، وہ پانی بھی برکت والا ہو گیا۔ تو خیر اس عورت نے آپ کو پانی تو نہیں دیا، لیکن اس پانی کے پلانے کی وجہ سے اس کا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ بخاری شریف میں یہ روایت کہ چاندی کی ڈبیا کے اندر آپ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ مدینے میں جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ پیالہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آتا، پھر آپ وہ چاندی کی ڈبیا اس پانی کے اندر گھما دیتی، یا بال تھے بالوں کو پانی کے اندر گھما کے تو پھر وہ پانی بیمار کو پلا دیتی، بیمار کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے۔ بعض احباب سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو ڈسپرین کی گولی کھانا، بلکہ کسی کو ہارٹ اٹیک آیا تو اتنی سی گولی دیتے ہیں وہ زبان کے نیچے رکھ لو بھائی ابھی افاقہ ہو جائے گا، تو یہ گولیاں ٹیبلٹس جو ہم کھاتے ہیں، جو انجیکشن لگاتے ہیں، بھائی انجیکشن لگے گا تو آرام آ جائے گا، انجیکشن ہوگا تو یہ ہو جائے گا، انجیکشن لگے تو یہ ہوگا، ڈرپ لگے گی تو یہ ہو جائے گا، ڈاکٹر آپریٹ کر دے گا تو آرام آ جائے گا۔ بھائی شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں لوگوں سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلے بنائے تو اس وسیلے سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں۔ لیکن کمال کی بات ہے جب یہی معاملہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آتا تو وہاں بول دیتے ہیں یہ شرک ہو گیا۔ مطلب ٹیبلٹ جو دنیا میں اندر ایلوپیتھک ٹیبلٹ ہوتی ہیں یا ہومیوپیتھی ہوں یا کوئی بھی ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو ڈرپس لگتی ہیں، ان پہ تو یقین ہے کان بھی بند کر کے آنکھیں بھی بند کر کے، اور ڈاکٹر کے آپریٹ کرنے پر یقین ہے آنکھیں کان بند کر کے بندہ پورا لٹا دیتے ہیں، ہم اس کے سامنے چیر پھاڑ کر دو جس طرح مرضی، آپ کو کھلی چھٹی۔ لیکن آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ اگر ان کے تبرک کی بات کریں بولے شرک ہو گیا۔ دشمنی صرف رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہے تو ہزار بار سوچئے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ دنیا میں رہنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ تو بزرگوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں ان سے نفع اٹھانا بھی جائز اور تبرکات بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بات کنفرم ہوگی۔ یہاں ابو داؤد شریف کے حوالے سے ایک بات بھی عرض کر دوں کہ تعویذ جو ہے نا، تعویذ بات سمجھتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ اچھا شرک وہ تعویذ لٹکانا جس کے اندر شرکیہ الفاظ ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی مشرک نے دی ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی منتر پڑھا گیا ہو یا وہ کالے جادو کے ہوں، جس میں قرآن پڑھا گیا ہے، قرآن لکھا گیا ہے، قرآنی آیات لکھی گئی ہیں یا اولیاء اللہ کے اقوال لکھے گئے ہیں، یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو ایسا تعویذ پہننا حرام نہیں، شرک نہیں، بلکہ عین سنت صحابہ ہے۔ صحابی ایک دعا تھی، وہ دعا اپنے بڑے بچوں کو یاد کروا دیتے تھے، اور جن کو یاد نہیں ہوتی تھی ان کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیتے تھے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو تعویذ لٹکانا بالکل جائز اور درست ہے۔ اور پھر آ جائیے ایک کمال کی آیہ کریمہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد ادا کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، محبوب یہ صرف آپ کے لیے۔ مطلب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو پھر کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ محبوب ابھی آپ میری بات کیا کرو، میرے لیے نماز پڑھا کرو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا ہم آپ کو ایسا مقام عطا کریں گے کہ ساری دنیا، سارے انبیاء، سارے کے سارے محبوب وہاں کھڑے ہو کے تیری تعریف ہی کرتے رہیں گے۔ تو تہجد کے حوالے سے جس طرح مسائل خواتین کورس کے اندر میں نے عرض کیا کہ تہجد کے لیے یاد رکھیے گا سونا شرط ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے لیے سونا شرط ہے۔ اب سونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 2-4 گھنٹے کے لیے سو گئے، آپ تشہد میں بیٹھے بیٹھے بھی
بیٹھے بیٹھے بھی اگر یوں ایک مرتبہ اونگ آ گئی، ایک مرتبہ سو گئے تو وضو بھی نہیں ٹوٹا اور نماز تہجد بھی آپ پڑھ سکیں گے۔ وہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ 40 سال تک، اس طرح اور بزرگوں کے بارے میں ملتی ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ تو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو صرف اولیاء کرام کی صرف توہین ہی کرنی ہوتی، بولے کہتے ہیں جی بلا بتاؤ جی امام اعظم حنیفہ کبھی تہجد نہیں پڑھتے، کیونکہ تمہارا موقف تو یہ ہے کہ سو کر اٹھیں تو پھر تہجد پڑھی جا سکتی ہے، عام روٹین میں تہجد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، بات کو سمجھنا ہے کہ جو عشاء کی نماز کے بعد عشاء کا وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھے بیٹھے تشہد کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اگر اونگ بھی آ گئی یا ایسی کیفیت جو بیان ہو چکی ہیں کہ سوئے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو سو گئے، شرط بھی پائی گئی، وضو بھی برقرار رہا اور فجر کی نماز بھی اسی وضو سے ادا کر لی اور تہجد بھی ادا کر لی، اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن یہ باتیں تب ذہن میں آتی ہیں جب آپ اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہو۔ جب اولیاء کرام کی صرف گستاخی یا بے ادبی ہی کرنی ہے تو پھر ایک پنجابی کی مثال ہے کہ جب ساس اور بہو کا جھگڑا ہاتھ سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ بات بھی اعتراض لگنا شروع ہو جاتی، آٹا گوندھی ہلدی کیوں ہے؟ مطلب یہ اس پہ اعتراض یہ ہے کہ یہ آٹا گوندھتے ہوئے ہلتی ہے، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محض دشمنی سے بچائے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے جو غلام ہیں ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اولیاء کی محبت ہی ذریعہ نجات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام محمود فرمایا، مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا محبوب بیٹھو نا، تو میں عرض کروں گا مولا کریم میری امت، مقام محمود پر میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب آپ بیٹھیے تو صحیح، میں عرض کروں گا مولا کریم میری امت۔ فرمائے گا بیٹھے تو صحیح، میں عرض کروں گا مولا کریم میری امت، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کر لیں۔ تو یہ مقام محمود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ نے ترمذی شریف کی روایت میں ہے حدیث نمبر 3148 کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے، مقام شفاعت ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اچھا ایک بڑی پیاری بات آپ کو میں عرض کروں، صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے، حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میری کیفیت خارجیوں جیسی ہو گئی تھی، خارجیوں کی رائے کی طرح میری رائے ہو گئی تھی، میرا بھی ذہن یہ بن گیا تھا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے، اور صورتحال یہ تھی کہ ایک آیت پڑھ لی بس اسی پہ سخت ہو گئے۔ تو ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھ لی کہ جو جہنم میں چلا جائے گا پھر وہ باہر نہیں نکل سکتا، جو جہنم میں چلا گیا وہ نہیں نکل سکتا، یہ قرآن پاک ہے۔ حالانکہ وہ آیت کافروں کے بارے میں کہ کافر باہر نہیں نکلیں گے، لیکن آج بھی ایسا ذہن ہے کہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں اور آیت جو ہوتی ہے وہ بتوں کے بارے میں ہوتی ہے اور وہ آیت تھونپ دیتے ہیں مسلمانوں پر، اور کہ مسلمانوں کے لیے یہ اتری، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جس طرح پورے قرآن پاک میں جہاں پکارنے کو غیر اللہ کے پکارنے کو شرک کہا گیا ہے، وہاں مراد یہ ہے پکارنا محض پکارنا نہیں بلکہ پکارنا بطور عبادت، معبود سمجھ کر پکارنا، وہ شرک ہے۔ وگرنہ تو ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا اور شرک نہیں ہوا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے مدینہ شریف، تو مدینہ شریف گئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں درس قرآن دے رہے تھے یا درس حدیث دے رہے تھے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی باتیں کر رہے، تو میں سخت نالا ہوا، مطلب میں صحابی پر بھی اعتراض کرنا شروع ہو گیا۔ تو یہ عادت ہوتی ہے کہ جب آپ خود اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں کو سلف صالحین کو کہتے ہیں ان کو کیا پتہ تھا، ان کو کیا پتہ تھا، تو یہ عادت قطعاً اچھی نہیں ہے۔ بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، با ادب ہی با نصیب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت سے، سرکار کی شفاعت سے لوگ جہنم سے نکلیں گے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں نکلیں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ بڑا جلال آیا، آپ نے فرمایا تم نے سارا قرآن پڑھا ہے؟ بھائی آدھا قرآن پڑھ کے یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، باقی آیتیں جہاں نبی کو علم غیب عطا کیے جانے کی بات ہے وہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔
آپ نے یہ پڑھ لیا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، جہاں اللہ تعالیٰ کی عطا سے سفارش کی بات ہے اس آیت کو کون مانے گا؟ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو پورا کا پورا قرآن پاک پڑھ کے پھر اس کے مطابق تطبیق دے کر آیات ساری کو ماننا اور پھر ان کو تسلیم کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض آیتیں منسوخ ہیں، بعض ناسخ ہیں، تو اب ایک طرح کی آیت پڑھ کے آپ اپنے اٹکل پچو لگانا شروع کر دیں، یہ درست انداز نہیں۔ اس حوالے سے آپ بہت زبردست کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی، علم القرآن، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے اور لاجواب کتاب، اس کا آپ مطالعہ فرمائیں، مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ تو حضرت یزید الفقیر کہتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہ آپ نے سارا قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے۔ تو فرماتے ہیں آپ نے یہ پڑھا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ آیت نمبر 79 پڑھی ہے آپ نے سورہ بنی اسرائیل؟ تو میں نے کہا جی پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی وہ مقام ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا، اور اس مقام کے کمال یہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے لوگ جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ بخاری شریف کے اندر روایت بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 614 نمبر حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اذان کے بعد، بخاری شریف کی، اچھا یہ جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں 614 نمبر، یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ پوری دعا، اور پھر درود پاک پڑھے، تو کل بروز قیامت اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، مطلب میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور بخاری شریف کی روایات تو بے شمار ہیں۔ کتاب التوحید کے اندر امام بخاری کی توحید یہ ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق سامنے موجود ہوگا، اور سارے کے سارے انبیاء رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گے، ساری کی ساری امت آدم علیہ السلام کے پاس، آدم حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ سب کچھ دے سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر غیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے پیارے مجھے یہ بتائیے، اللہ سامنے ہوگا اور انبیاء کرام جو لوگوں کو شرک سے محفوظ کرتے رہے، لوگوں کو بچاتے رہے، وہ سارے کے سارے انبیاء، ساری امتیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے۔ جب امتیں تو انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا ولکن علیکم بابراہیم فانہ خلیل اللہ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی طرف جاؤ، وہ یہ کہیں گے موسیٰ کی طرف جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے اللہ کی طرف جاؤ، موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کی طرف جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی طرف جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے محمد عربی کی طرف جاؤ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں میں نہیں کچھ کر سکتا، اللہ کی طرف جاؤ۔ سرکار فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، ہاں ہاں میری طرف آؤ، میں ہی کروں گا، میں ہی کروں گا، میں ہی اللہ تعالیٰ سے بخشش لے کر دوں گا، میں ہی اللہ تعالیٰ سے معافی دلواؤں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جس طرح اپنی شان کے لائق احادیث موجود ہیں، اپنی شان کے لائق ہوگا، تو اس کی موجودگی میں اس کے سامنے ہوتے ہوئے جب بندے آمنہ کے لال کی طرف جا سکتے ہیں، تو اب تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، ساری کائنات اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے۔ لیکن اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اب نبی سے مانگنا شرک ہے، تو وہاں کل بروز قیامت نبی سے مانگنا پھر کیا ہوگا؟ وہاں بالکل جائز ہو جائے گا۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، وہاں جائز ہے تو یہاں بھی نبی سے مانگنا بالکل جائز اور درست ہے، کیونکہ عقیدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ نبی سے مانگنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے مانگنا، نبی کی طرف جانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی طرف جانا۔ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلا، گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ نے فرمایا وہ میری طرف آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سچا اور سچا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا سورہ کہف کی آیت نمبر 18، سورہ کہف کی آیت نمبر 18 کے اندر بڑی کمال کی بات، یہ باقاعدہ جمعہ اس پہ ہو چکا ہے، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ
ان کا جو کتا ہے نا، ان کا کتا اللہ اکبر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر، غار کی چوکھٹ پر مطلب اصحاب کا اللہ کے ولیوں کے کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اگر کتا ہو کر اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اگر بندہ ہو کے اللہ کے ولیوں سے پیار کرے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اللہ کے نبیوں نے دعائیں کی کہ اے اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ رکھ، اے اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ رکھ، تو ان اولیاء کا ساتھ اور ان اولیاء کی معیت اختیار کرنے سے پھر کیا درجے حاصل ہوں گے۔ یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ تفسیر سالبی میں ہے کہ جو کوئی ان کلمات وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ جو کلمات ہیں، یہ آیت نمبر ہے 18، سورہ کاف کی آیت نمبر 18، اس کے اندر یہ الفاظ جو ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو کتے سے محفوظ رہے گا، کتے سے امن میں رہے گا۔ اگر کوئی بھونکنے والا کتا ہے، کاٹنے والا کتا ہے، قریب سے گزرتے ہوئے آپ یہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے پاس بیٹھنے والا بندہ بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کی بخشش کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے مولا کریم ایک بندہ صرف ان کے پاس ویسے ہی بیٹھا تھا، ذکر کرنا مقصد نہیں تھا اس کا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ذاکرین کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، میں نے اس کی بھی بخشش کی۔ تو اولیاء سے محبت کیجیے، اولیاء سے پیار کیجیے، ان کی معیت میں رہیے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے دل نرم ہوتے ہیں، یاد الہی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔